انسان چلاک ہوتا نہیں ہے، دنیا اس کو چلاک ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ معصوم لوگوں کا اس دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ہر کوئی معصوم کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ دنیا آپ کی معصومیت چھین لیتی ہے اپنے ظلموں سے، اپنی زیادتیوں کے ذریعے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ سانس اس قدر پھول چکی تھی کہ اب ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے دل بند ہو ہی جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا، اور اس سے پہلے میں منہ کے بل گرتی کسی نے مجھے بازوؤں سے تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی کیونکہ میرا سر ایک دم چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ جس وقت کھلی میں ایک بے حد خوبصورت کمرے میں موجود تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر ایک وجود کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مگر حمزہ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہا تھا۔ تبھی میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ وہ میری بات سن کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جو کہو گی میں وہ مان لوں گا؟ دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ میرے پاس صرف 6,000 روپے ہیں۔ اگر اس کی تمہیں ضرورت ہے تو تم لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ شاید حمزہ نے مجھے ابھی تک پہچانا نہیں تھا، تب بھی وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے اس سے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے سوال کیا تو میں آنکھیں چرانے لگی۔ وہ میں نے گھر سے بھاگتے ہوئے چچی کے کمرے سے چرائے تھے۔ میرے پاس تو کوئی پیسہ تھا ہی نہیں۔ میری بات پر وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر میں کیا کہتی؟ اب اگر جھوٹ بولتی تو ایک اور گناہ ہو جاتا۔ میرے پاس 6,000 روپے ہیں، میں سارے پیسے تمہیں دے دوں گی، بس مجھے جانے دو۔ میں سسکتے ہوئے یہ الفاظ بول گئی تو حمزہ رئیس ایک لمحے کو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے حیرت اور دلچسپی سے پوچھا۔ مگر کچھ لمحے بعد حمزہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے نظریں چرا لیں، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ حمزہ کی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ لیکن کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میں تمہیں پیسے بھی دے رہی ہوں۔ نہیں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گا بھلا؟ اور کہیں اگر مجھ سے گم ہو گئے تو؟ اور تم بھی تو اتنے پیسے لے کر گھر سے نکلی ہو، اور تم بھاگ کر جا کہاں رہی تھی؟ یہ تو بتانا۔ حمزہ آنکھیں اٹھائے مجھ سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا کہ اب اسے سب کچھ بتانا پڑے گا، مگر میں نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے حمزہ کو سب کچھ بتانا شروع کیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا اور اماں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں ہونے کی وجہ سے میرے دادا اور دادی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی۔ تبھی اماں اور ابا سے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، اور اگر کبھی میں نے سوال اٹھایا بھی تھا تو اماں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ بڑوں کی باتوں میں بچے نہیں بولا کرتے۔ بہت ضد کرنے پر بس اماں نے ایک مرتبہ اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے میرے دادا دادی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ مجھے بہت افسوس ہونے لگا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رشتوں میں تو امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ پھر اماں تو ابا کی پسند تھی، کیا دادا دادی ابا اور اماں کی پسند کو بھی قبول نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے ہمیشہ اماں کو چچی لوگوں سے باتیں سنتے دیکھا تھا۔ دادا نے ابا کو جائیداد سے عاق کر دیا تھا، ابا کو بس اس گھر میں رہنے کی اجازت تھی۔ اماں اور ابا دن رات محنت کرتے، میرے چچا چچی بھی اپنے سب کام اماں اور ابا سے کروایا کرتے تھے، اور اس کے بدلے اماں اور ابا کو کچھ پیسے دے دیتے، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ دادا دادی کو مجھ سے بھی کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی گھر میں کسی اور کو میرے وجود میں کوئی دلچسپی تھی۔ میرے وجود کا اس گھر میں ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، مگر اماں اور ابا میرے سارے شوق پورے کرتے تھے، میرے ناز نخرے اٹھاتے، میری ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ حویلی کی عورتوں کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت بہت کم ملتی تھی، مگر مجھے اور اماں کو تو بالکل اجازت نہیں تھی کہ ہم چھت پر بھی چلے۔ سردیوں کے موسم میں جب سب چھت پر جا کر ہنستے کھیلتے تھے تو میں اور اماں کچن میں کھڑے ہو کر سب کے لیے لذیذ پکوان بنا رہے ہوتے۔ میں اماں کی مدد کرواتی اور ساتھ ضد کرتی کہ مجھے بھی چھت پر جانا ہے۔
اماں مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اگر دادا کو ناراض کرنا چاہتی ہے تو بے شک چلی جا، اور اگر دادا سے محبت کرتی ہو تو جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرو۔ مجھے اپنے دادا سے بہت محبت تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کریں، مگر میرے نصیب میں شاید ان کی محبت نہیں تھی، اسی لیے ان کی محبت کبھی ملی ہی نہیں۔ بہت کوشش کے باوجود میں کبھی ان کے دل میں جگہ بنا ہی نہیں پائی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی، ان کے سارے کام کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہمیشہ مجھے غصے سے ڈانٹ دیتے اور اپنے پاس سے دور چلے جانے کو کہتے۔ دادا کو باقی سب پوتے پوتیوں سے بے انتہا محبت تھی، مگر وہ میرے ساتھ اس طرح رویہ کیوں رکھتے تھے میں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ اماں اور ابا نے میری معصومیت کو کبھی ختم نہیں ہونے دیا۔ ایک روز گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں جو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اچانک سے اٹھ بیٹھی، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ایک چارپائی موجود تھی۔ دادا اور دادی اس چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر بین ڈال رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھانے لگی، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، نہ جانے وہ کس کا وجود تھا۔ تبھی چہرے سے چادر ہٹائی تو مجھے لگا کہ میرے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے ہیں، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا کی لاش تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اونچا اونچا چیخنے لگی، اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ دادی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ مت رو میرے بچے، خدا کو یہی منظور تھا، مگر مجھے کیسے حوصلہ ملتا، کیسے تسلی ملتی؟ میری زندگی اجڑ گئی تھی، مجھے کسی کی وقتی ہمدردی الفاظ پرسکون نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے تو ہمیشہ بس اپنے ابا کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا، اور اب اچانک سے وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ میں جلدی سے اماں کے پاس گئی جو بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اماں دیکھو نا، ابا ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ میں اماں کو جھنجھوڑ رہی تھی، کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی کہ اماں آگے بڑھ کر ابا کو اٹھائیں، مگر اماں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھیں۔ اماں اٹھ کر آخری دفعہ ابا کو دیکھ لو، ابا کا جنازہ اٹھانے لگے۔ تو میں اماں کا ہاتھ پکڑ کر ابا کی چارپائی کے پاس لا رہی تھی جب میری دادی کی کرخت آواز نے میرے پیر جکڑ لیے۔ نہیں، یہ منحوس میرے بیٹے کے پاس نہیں آئے گی، اسی کی وجہ سے آج میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ میرے بیٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادی اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہیں۔ اماں کا دکھ اتنا بڑا تھا، یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، مگر دادی کی ضد کی وجہ سے اماں آخری بار بھی ابا کو دیکھ نہ سکی تھی۔ اور جب بات عدت کی آئی تو اماں پر بے جا پابندیاں لگا دی گئیں۔ ان کو کمرے میں بند کر کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو کھانا بھی گھر کے سب سے پرانے برتنوں میں دیا جاتا۔ ایک روز میں دادی کے پاس گئی اور رو رو کر دادی سے کہنے لگی کہ میری ماں کا قصور کیا ہے، آخر ان کے ساتھ اتنی سختی کیوں برتی جا رہی ہے؟ تبھی دادی نے کہا کہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، جو بیوہ عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ اور وہ پہلا وقت تھا جب میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی کہ یہاں پر ان کے ساتھ پہلے کون سا اچھا رویہ کیا گیا ہے جو مزید ان کو تکلیف میں رکھا جا رہا ہے۔ بہت منت سماجت کے باوجود اماں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ ابا کے جانے کے بعد چچا اور چچیوں نے سارے کام مجھ سے لینا شروع کر دیے، بدلے میں مجھ پر ہاتھ ہی اٹھاتی۔ شروع میں تو میں نے اماں کو بتانا، ان کے آگے رونا اور ان سے کہنا کہ مجھ سے ان کے کام نہیں ہوتے، تو اماں نے مجھے بہت پیار محبت سے سمجھانا اور کہنا کہ وہ بڑے ہیں، ان سے کسی قسم کی بد اخلاقی سے پیش مت آنا، وہ تمہارے ابا کی بہن بھائی ہیں۔ شروع میں تو اماں کو سب بتاتی تھی۔ جب میں اماں سے خود پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کرتی تو اماں خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتی اور آنسو بہانے لگتی۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مگر ان کی اجازت نہیں تھی کہ وہ حویلی سے باہر قدم رکھ کر کسی اچھے ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کروا سکیں۔ تبھی میں نے اماں کو کچھ بھی بتانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کی حالت مزید خراب ہو۔ ایک روز سارا دن میرا گھر کے کاموں میں گزر گیا۔ شام ہوئی تو اماں کو کھانا دینے کے لیے جیسے کمرے میں گئی تو مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ میں چیخنے چلانے لگی، اماں کو جلدی سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اماں کا وجود تو بالکل ساکت تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے حویلی میں چیخنے چلانے لگی کہ کوئی میری مدد کرو، میری اماں اٹھ نہیں رہی، مگر کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ دادی کمرے سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کیوں چیخ رہی ہو لڑکی، کیا ہوا ہے؟ میں دادی کے پاس روتی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ دادی اماں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش پڑی ہیں۔ دادی کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا تمہاری ماں کو، ناٹک کر رہی ہوگی، اٹھ جائے گی، ابھی جاؤ شور مت مچاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ یہ وقت سب کا سونے کا ہے، سب کے آرام کرنے کا ہے، اور تم نے اپنا الگ سے شور مچایا ہوا ہے۔
دادی یہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی تھی جب میں ان کے پیروں میں گر گئی اور ان سے کہا کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیں، اماں کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تبھی دادی مجھ پر احسان کرتے ہوئی کمرے میں گئی، اور پھر جو دادی نے مجھے بتایا مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ جب دادی نے کہا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، ایسا نہیں ہو سکتا، میری اماں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ۔ میں اونچا اونچا چیخنے چلانے لگی، مگر افسوس کی انتہا تب ہوئی جب میری اماں کی میت اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ میں جلدی سے دادا کے پاس گئی اور ان سے کہا، خدا کے لیے اب میری اماں کی میت کو اٹھانے دے۔ تبھی دادا نے باہر سے کچھ غیر مرد بلوائے اور اماں کی میت اٹھوا کر لے گئے۔ اماں کے جانے کے بعد میں بالکل بت بن گئی تھی، نہ کچھ کھاتی پیتی، نہ ہی زیادہ کسی سے بات چیت کرتی۔ چچا اور چچیوں کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ اماں ابا گئے تو میری زندگی بالکل بدل کر رہ گئی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد مجھ پر چچیوں کا راج چلنے لگا۔ دادی بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ مجھے کھانے میں چچیوں کا بچہ جھوٹا کھانا ملتا اور کپڑوں کے نام پر انہی کے بچوں کی پھٹی ہوئی شلوار قمیضیں ملتی۔ کوئی تہوار آ جاتا تو اتنی سی ترقی ہوتی کہ چچیوں کے کچھ کپڑے جو کچھ بہتر حالت میں ہوتے ان کو ٹھیک کروا کے مجھے دے دیا جاتا، مگر یہ سب چیزیں میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ تکلیف دیتی تھی تو بس یہ بات کہ چچی لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے اندھیرے کمرے میں بند کر دیتے۔ میری زندگی مجھ پر مزید تنگ کر دی گئی تھی۔ اب تو مجھ سے چچی لوگوں کے ظلم بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ کبھی وہ میرے اوپر کچرے کا ڈھیر پھینکتی تو کبھی مجھے بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر دیتی، مگر آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا اور مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں، اس نہ کردہ گناہ کی سزا کیوں بھگت رہی ہوں۔ حویلی میں ایک عورت کام کیا کرتی تھی، اس سے میرا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں حویلی سے باہر بھاگ جاؤں، کیونکہ حویلی میں اب میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی حویلی سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ تبھی اس عورت نے مجھے کہا کہ وہ مجھے گھر سے بھاگنے میں میری مدد کرے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے زندگی میں پہلی بار حویلی سے باہر نکلی تھی۔ حمزہ میری بات سن کر حیران رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم پر اتنے ظلم کیوں کیے گئے؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ اب مجھے جانے دو۔ تبھی وہ سنجیدگی سے اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور آنسوؤں سے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جو میرے ساتھ کچھ اور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، میری گھبرائی ہوئی حالت اور بے بسی دیکھ کر یکدم ساکت ہو گیا۔ تمہیں بھاگ کر کہیں اور بھی تو جانا تھا نا، پھر یہاں پر ہی رہ لو۔ نہیں، میں نہیں رہ سکتی، تم تو ہمارے دشمن کے بیٹے ہو نا۔ تبھی حمزہ جو کمرے سے باہر جا رہا تھا الٹے قدموں مڑا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم ملک خاندان سے ہو کیا؟ اب اپنی بے وقوفی پہ میرا دل چاہا کہ میں اپنا سر پیٹ لوں۔ غلطی سے میرے منہ سے وہ سچ نکلا تھا جس پر حمزہ مجھے جان سے مار دیتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تب بھی میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، یہ تو اور اچھی بات ہے، بہت حساب کتاب باقی ہیں ان سے ہمارے۔ خیر ابھی آرام کرو، تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجتا ہوں۔ میرے نہ کرنے کے باوجود وہ مجھے کمرے میں قید کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں بچی نہیں تھی۔ اب ایک نئی فکر مجھے ستانے لگی تھی کہ کاش میں گھر سے نکلی ہی نہ ہوتی، کم از کم وہاں پر میری عزت تو محفوظ تھی۔ یہاں پر تو اب عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں۔ رات میری جاگتے ہوئے گزری۔ اگلی صبح کمرے کا دروازہ کھلا تو حمزہ کے ساتھ کچھ مرد اور تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں جو سوچ رہی تھی وہ سوچ میری جان لینے کے در پر تھی۔ تبھی ایک مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اب معاملہ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی حمزہ میرے نزدیک آیا اور میرے سر پہ بڑی سی چادر اوڑھ دی اور کہنے لگا، اب اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو مولوی صاحب جو بھی پوچھیں اس کا ہاں میں جواب دینا، ورنہ تمہیں بھی تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، آواز تو جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے حمزہ رئیس سے نکاح قبول ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اب تو میں بالکل بے بس ہو گئی تھی اور تھک ہار کے میں نے خود کو اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا وجود، میرا دماغ اب تھک چکا تھا۔ تبھی میں ڈڈھال ہوتی حمزہ سے نکاح قبول کر چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ حمزہ نکاح کے بعد میرے پاس آیا تو میں 4 قدم دور ہو گئی۔
میں مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے دور جانے کا اب سوچنا بھی مت، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا برا ہوں۔ تبھی میں نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور اس کو کہا کہ تم میرے خاندان سے بدلہ لینا چاہتے تھے نا، تو اور بھی بہت طریقے تھے، یہ بزدل طریقہ ہی کیوں اپنایا؟ میری بات پر حمزہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تمہارے ذریعے جو میں ان کو تکلیف دے سکتا ہوں وہ ویسے کہاں دی جا سکتی تھی، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ تمہارا نکاح ان کے دشمن کے بیٹے سے ہوا ہے تو جانتی ہو کہ وہ لوگ کیا کر گزریں گے۔ میں بے بسی سے رو رہی تھی جب حمزہ نے مجھے جھٹکے سے خود کے قریب کر لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھیں۔ تبھی وہ میرے کان کے پاس بولا کہ تم آج سے رئیس خاندان کی بہو ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کے ساتھ رہو۔ چلو جانے من، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، پھر مجھے اپنا حق بھی تو لینا ہے۔ حمزہ مسلسل مجھ پر وار کر رہا تھا۔ میں بالکل بت بن چکی تھی، جیسے بس سان سے چل رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنی حویلی لے گیا، جہاں پر گھر والے مجھے حمزہ کے ساتھ دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ یہ کون ہے؟ کس کو اٹھا لائے ہو گھر میں؟ میں نظر جھکائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ابا، یہ آپ کی بہو ہے اور اب سے یہ یہاں پر ہی رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تم کسی کو بھی منہ اٹھا کر گھر لے آؤ گے تو ہم اسے اپنی بہو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حمزہ کی ماں تھی، یہ کافی غصے میں تھی۔ مجھے تو اب ان سب سے ڈر ہی لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے حمزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اور یہ وہ پہلا وقت تھا جب مجھے ایسا احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو مجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا، جو مجھ پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ شاید نکاح کے بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ لمحوں میں کوئی انجان شخص آپ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھنے لگتے ہو۔ کچھ دیر پہلے جو مجھے اسی شخص سے اپنی عزت کا خطرہ تھا، اب میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ خود تھما رہی تھی۔ حمزہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اپنے کمرے میں لے گیا، مگر جاتے ہوئے سب کو یہ باور کروا گیا کہ میں اس گھر کی بہو ہوں اور حمزہ کی بیوی بھی، اسی لیے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکے گا۔ مجھے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جو کافی دیر سے ٹھہرے ہوئے تھے وہ بہہ گئے۔ دیکھو، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس گھر میں تمہارے ساتھ کوئی غلط نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس وقت وہ کہیں سے بدمعاش یا عیاش نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ذمہ دار انسان اور ایک محبت کرنے والا انسان لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب میں نے گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے سوال کرنے پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کہیں نہیں، یہاں پر ہی، بس تمہارے لیے کچھ کھانے کو لینے جا رہا ہوں، اور ہاں، دادی کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اس گھر میں وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ جیسے میری ملک خاندان کی حویلی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مجھے تو یہاں پر بھی امید نہیں تھی کہ میری کوئی عزت ہوگی، لیکن حمزہ کی باتیں سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اب میرا بھی کوئی مقام ہوگا، میری بھی کوئی عزت ہوگی۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی جب میری دادی ساس میرے کمرے میں آئیں۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑے احترام سے ان سے سلام لیا تو سنجیدگی سے میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام مریم ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تمہارا چہرہ بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ ارے دادی، آپ نے اس کو کہاں دیکھ لیا؟ یہ تو آج پہلی مرتبہ اپنے گھر سے نکلی ہے، اور وہ بھی پورے 6,000 لے کر۔ میری دادی ساس حمزہ کی بات پر مسکرانے لگی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حمزہ میرے پاس آیا اور آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں حیران تھی اس کے اس رویے سے، میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی بات پر پانی پانی ہو گئی تو اس نے مسلسل میرے دیکھنے پر چوٹ کی اور کہنے لگا، خوبصورت لڑکا پہلی دفعہ دیکھا ہے کیا؟ میں ایک دم گڑبڑا گئی اور نظریں چرانے لگی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ اب میرا حمزہ کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل گیا تھا۔ حمزہ نے میرا بہت خیال رکھا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق ہوا بھی یہی کہ گھر پر کسی نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ میری ساس میرے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، مگر اس وقت میرے لیے یہ بھی کافی تھا کہ وہ کم از کم مجھے کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اب میرا زیادہ وقت دادی کے ساتھ گزرتا تھا، مگر کبھی ہم نے ایک دوسرے کو گھر کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ دادی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کچھ پوچھوں، اگر تم برا نہ مناؤ۔ تو میں نے دادی سے کہا کہ جی جی پوچھیں، میں بھلا آپ کی بات کا برا کیوں مناؤں گی؟ تبھی دادی کہنے لگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں جانتی ہوں۔ تم میں سے بڑی اپنائیت کی خوشبو آتی ہے، جیسے تم میرے وجود کا حصہ ہو۔ میں دادی کی بہکی بہکی باتیں بڑے حیران ہو کر سن رہی تھی۔
مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، آج پہلی مرتبہ دادی کے ساتھ بیٹھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں مسکرانے لگی اور دادی سے کہنے لگی، دادی آپ مجھے نہیں جانتی، میں نے تو آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کبھی آپ سے ملی تھی، پھر بھلا آپ مجھے کیسے جانتی ہوں گی؟ میری بات پر دادی خاموش ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آنسوؤں کا مطلب میں سمجھ نہیں سکی۔ کیا بات ہے دادی، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مگر تبھی دادی کہنے لگی، کچھ نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر تیار ہو جاؤ، حمزہ آنے ہی والا ہوگا، اس کے سامنے بن سنور کے رہا کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ جہاں پر مردوں کو خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی، ان کو پھر جہاں خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی ہے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ دادی کی بات سن کر میں جلدی سے کمرے میں آئی اور خوبصورت سا لباس پہن کر ہلکا سا تیار ہو گئی۔ حمزہ جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ تیاری کس بات کی ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں اپنے ہاتھ ملنے لگی اور اس سے کہا کہ مجھے تیار ہونے کے لیے دادی نے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں تیار نہیں ہوتی ان کے شوہر دوسری لڑکیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میری بات پر حمزہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہیں میری اتنی فکر ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کے پاس نہ جاؤں؟ ویسے آپس کی بات ہے، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میں نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں، میرا تو دھیان ہی نہیں گیا کسی اور کی طرف۔ پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ بیویاں تیار نہ ہو تو شوہروں کو اجازت ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھ سکے۔ حمزہ کی بات پر میں ایک دم چیخ اٹھی اور کہا کہ نہیں، آپ کو کس نے کہا کہ شوہروں کو اجازت ہوتی ہے؟ ان کو پھر بھی اپنی بیوی کو ہی دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میری بات پر حمزہ اونچی اونچی ہنسنے لگا اور پھر مجھے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، بے فکر رہو، اب یہ شخص تمہارا ہے، کسی اور کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اب تو میرے دل میں خیال بھی نہیں آتا۔ میں حمزہ کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی اچانک کمرے کے باہر سے سب کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور حمزہ ایک دم پریشان ہوتے کمرے سے باہر نکلے تو سامنے دادی بے ہوش پڑی تھی۔ حمزہ نے مجھے جلدی سے دادی کے کمرے سے ان کی دوائی لانے کو بولا۔ میں دادی کے کمرے میں دوائی تلاش کر رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی دوائی کہاں پر پڑی ہے۔ تبھی ایک ایک دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دراز کھولا جس میں دادی کی دوائی موجود تھی، مگر اس کے ساتھ پڑی تصویر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری اماں کی تھی۔ میں ہونک بنی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حمزہ کی بات سنتے ایک دم چونک اٹھی تھی۔ وہ یہ تصویر، الفاظ ابھی میرے منہ میں تھے جب حمزہ مجھ سے دوائی لے کر باہر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس گھر سے میری ماں کا کیا رشتہ تھا؟ ابھی یہ وقت ان سوالوں کا نہیں تھا۔ تبھی میں خاموشی سے باہر نکل گئی اور دعائیں کر رہی تھی کہ دادی بالکل ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ یہ سب سوالات کے جواب دادی ہی دے سکتی تھی۔ ان کا بار بار مجھے کہنا کہ مجھ میں ان کی بیٹی کی خوشبو آتی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ حمزہ کے ابا کی میرے دادا سے کیا دشمنی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب شاید جاننے کا وقت آ چکا تھا۔ رات کے وقت حمزہ تھکا ہارا کمرے میں آیا تو میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر میں خاموش رہی۔ میری خاموشی دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ بڑی چپ ہو حمزہ، وہ دادی کے کمرے میں وہ تصویر، وہ عورت کی تصویر کس کی ہے؟ میری بات پہ حمزہ ایک دم آنکھیں چرانے لگا اور کہنے لگا، کسی کی نہیں، تم زیادہ دھیان مت دو۔ میں جانتی تھی حمزہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا، اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں تو شاید وہ مجھے گھر سے نکال دے، اور اب حمزہ کے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے میں خاموش رہی، کیونکہ اب میری خاموشی دادی کے جوابات سے ہی ختم ہوئی تھی۔ کچھ دن کے بعد دادی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس گئی۔ یہ کچھ دن گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی دادی اب؟ ہاں بیٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آ جاؤ اندر۔ میں دادی کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے کمرے میں ایک گہری خاموشی تھی۔ دادی، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا پوچھو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ دادی، اس دن میں آپ کی دوائی تلاش کر رہی تھی تو آپ کی دراز میں ایک عورت کی تصویر پڑی تھی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ وہ عورت کون ہے؟ دادی میری بات پر حیران رہ گئی اور چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں اس تصویر میں کیا دلچسپی ہے؟ تم کیوں پوچھنا چاہتی ہو؟ دادی کے سوال کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں اتنی گہرائی سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ کانپ اٹھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے دادی کی گود میں سر رکھا اور ان سے کہا کہ آپ کو مجھ سے اپنی بیٹی کی خوشبو آتی تھی نا؟ اپنائیت محسوس ہوتی تھی مجھ سے؟ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کے بعد باقی حقیقت آپ مجھے بتائیں گی کہ آخر ماجرا کیا تھا۔ دادی سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔
وہ جو تصویر تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ وہ میری اماں کی تصویر تھی۔ دادی میری بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ تم ملک خاندان سے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ دادی کہنے لگی، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ لیکن اس سے پہلے میں نے سوال کیا کہ دادی پہلے مجھے یہ سب حقیقت بتائیں۔ میری اماں کا آپ سے اتنا گہرا تعلق ہے، مگر اماں نے تو بتایا تھا کہ آپ لوگ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے میرے دادا اماں اور ابا کی شادی کے لیے رضامند نہیں تھے۔ دادی نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، ہاں یہ بات سچ ہے کہ تمہارا باپ اور میری بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اس رشتے کے لیے ہم لوگ خود رضامند نہیں تھے کیونکہ ہم لوگوں کی ذات ایک نہیں تھی اور تمہارے نانا غیر ذات میں شادی کرنے کے بہت خلاف ہوا کرتے تھے، مگر ان دونوں کی محبت جیت گئی تھی اور ان دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ تو بھلا ہو تمہارے دادا کا جنہوں نے انہیں جگہ دے دی، اور تب سے ہی ہم لوگوں کے آپس میں دشمنی چل رہی ہے۔ مجھے تو عرصہ ہو گیا ہے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی دیکھے ہوئے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی میں دادی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی، اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ابا بھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد گھر والوں نے مجھ پر بہت ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ اسی ایک جرم کی سزا میں برسوں سے بھگتتی آ رہی ہوں۔ آج تک کسی نے مجھے قبول نہیں کیا سوائے نفرت کے، جو چاچیوں کے رویوں میں ہر دن مجھ پر برسائی جاتی رہی۔ جب ظلم حد سے بڑھا تو میں حویلی سے بھاگ نکلی، مگر قسمت نے مجھے ملک خاندان کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں حمزہ کے سامنے کیسے جاؤں گی۔ اسے جب اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ بھی گھر سے نکال دے گا۔ دادی، میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں، اتنے عرصے کے بعد میری بیٹی کی شکل میں مجھے اپنی نواسی ملی ہے۔ کسی کی جرأت ہے کہ تمہیں یہاں سے باہر نکال سکے؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کب سے حمزہ باہر کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور دادی کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا، تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ملک خاندان کے اس بیٹے کی بیٹی ہو جس نے بھاگ کر میری پھپھو سے شادی کی تھی، ورنہ پہلے روز ہی تمہارا وہ حال کرتا کہ تم یاد رکھتی۔ حمزہ میرا ہاتھ تھامے مجھے وہاں سے لے جانے لگا تھا جب میں ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جس وقت میری آنکھ کھلی اس وقت میں ملک ہاؤس میں تھی۔ میرے پاس میری دادی اور ایک چچی غضبناک تیور لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی چچی نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے ہمارا نام بدنام کر دیا ہے، تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، تمہیں بالکل خیال نہیں ہماری عزت کا۔ ایک تمہاری ماں نے ہماری عزت کا کچرا کر دیا تھا، ایک تم نے بچی کچی عزت خراب کر دی ہے۔ مگر اب میری بس ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے چیختے ہوئے کہا کہ میری ماں غلط نہیں تھی، آپ کا بیٹا غلط تھا، آپ کے بیٹے نے میری ماں کو بھگایا تھا، اسی لیے حمزہ نے آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کر لی۔ اس نے صرف تم سے شادی نہیں کی بلکہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ چچی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا حمزہ یہ بات جانتا تھا؟ پھر بھی وہ مجھے چھوڑ گیا؟ کیا اس کو اس کی اولاد سے کوئی لگاؤ نہیں تھا؟ 9 مہینے میری چچی لوگوں کا ظلم برداشت کرتے گزرتے گئے۔ میں ہر وقت روتی رہی، مگر حمزہ کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں ہر وقت اس کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میں بالکل بدل گئی تھی، بہت کمزور، پیلا رنگ اور حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوئی تو دادا جان پہلی بار مجھے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے اور مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ مجھے اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تھا، مگر کمزوری کی وجہ سے میں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ دادا دادی بہت پریشان رہنے لگے تھے، میری حالت دیکھ کر بچوں کو بھی پیار کرنے لگے تھے۔ ایک دم ان میں بدلاؤ کیوں آیا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی ایک روز دادا جان میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی، مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ تبھی حمزہ کی دادی کمرے میں داخل ہوئی، جن کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئیں۔ چلو بیٹی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، لیکن نانی جان حمزہ نہیں مانے گا، تم فکر مت کرو، میں اس کو منا لوں گی۔ مگر میں دادا جان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تبھی دادا جان نانی جان کے پاس آئے اور ان کو گلے سے لگا کر کہنے لگے کہ میری بہن اتنی محبت سے اپنے بھائی سے کچھ مانگنے آئی ہے تو بھائی کیسے اس کو خالی ہاتھ بھیج سکتا ہے۔ اس وقت ایک اور انکشاف ہوا کہ میری نانی اور میرے دادا ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے۔ اماں ابا کے بھاگ کر شادی کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے۔ اس روز احساس ہوا تھا کہ انسان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر لوٹی تو حمزہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں فی الوقت نانی کے کمرے میں رکی تھی، جہاں پر نانی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
نانی اور باقی گھر والے سب بچوں کو لے کر بہت خوش تھے۔ سب نانی کے کمرے میں ہی موجود تھے اور ایک عرصے بعد میری اماں کی تصویر نانی کے کمرے کی دیوار کی زینت بنی تھی۔ تبھی حمزہ گھر میں آیا۔ ہر طرف سناٹا دیکھ کر نانی کے کمرے میں آ گیا، مگر مجھے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آیا تھا نا، اب تم پھر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حمزہ مجھ پر غصے سے چلا رہا تھا۔ تبھی نانی آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں یہ سب ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم جانتے تھے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، پھر بھی تم اسے اس جہنم میں چھوڑ آئے۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ بھول گئی ہیں دادی وہ وقت جب اس کے ابا نے ہماری پھپھو کو ورگلا کر انہیں بھگا کر شادی کی تھی؟ یاد نہیں وہ وقت؟ برخوردار مت بھولو کہ تم بھی حقیقت جاننے سے پہلے ان کی بیٹی سے شادی کر چکے تھے، اور وہ بھی چھپ کر۔ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ تمہیں کس طرح کی سزا دی جائے؟ اس بات پر حمزہ بالکل خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ خود بھاگ کر آئی تھی، میں نے نہیں بھگایا تھا۔ جو بھی تھا نکاح تو تم نے اس سے چھپ کر ہی کیا تھا، اس کی مرضی کے خلاف۔ اس میں تو تمہاری پھپھو اور اس کے شوہر کی رضامندی شامل تھی۔ گناہ تمہارا بڑا ہے یا اس کا؟ حمزہ نظر چرانے لگا۔ نانی خاموش ہوئی تو حمزہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ نظر چرا گیا۔ نانی کی آواز نے میرے دل کو سکون پہنچایا جب نانی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر چکی ہوں۔ تمہارا باپ اپنی بہن کو معاف کر چکا ہے، تو کیا تم اپنی پھپھو کو معاف نہیں کر سکتے؟ تبھی وہ کہنے لگا، میں اپنی پھپھو سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں ان کا کتنا لاڈلا تھا۔ مجھے غصہ ہے تو اس کے باپ پر۔ حمزہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ خدا کے لیے میرے بابا کو بھی معاف کر دو۔ اتنا تو ان کا بڑا گناہ نہیں تھا جتنا انہوں نے سزا کاٹی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے، کہ ہار کر وہ دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنی ہی ان میں برداشت تھی، ورنہ یاد رکھیے گا آپ نے بھی مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ معاف میں آپ کو بھی نہیں کروں گی۔ میری بات پر حمزہ نے میری طرف دیکھا، تبھی اپنے بچوں کے رونے پر ایک دم تڑپ اٹھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ نانی انہیں کہیں چپ ہو جائیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ مرد جو کل کسی کو مارنے مرانے پر تلا ہوا تھا، آج اپنے بچوں کے رونے پر ایک دم تڑپ اٹھا تھا۔ یہی تو فطرت کا کمال ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے سخت ہوتا ہے، پھر اللہ اسے اس کی اولاد کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو پکڑنے لگے کہ میں نے بچوں کو اپنے قریب کر لیا۔ حمزہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تبھی میں نے حمزہ سے کہا کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ نے مجھے تکلیف دی تھی۔ میں اپنے بچوں کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی، یہ میرے بچے ہیں۔ جب ان کو اکیلے پیدا میں کر سکتی ہوں تو پال بھی میں اکیلے سکتی ہوں۔ تبھی حمزہ ایک دم پریشان ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ نانی نے مجھے بہلا پھسلا کر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ رات کے وقت جب وہ نڈھال حالت میں کمرے میں آیا تو مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں جو اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھی، تبھی وہ میرے پیچھے آیا اور آ کر میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ تم جیسی بیوی کو گوا کر میں بہت تکلیفوں میں رہا ہوں۔ بس ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تمہیں کس منہ سے واپس لینے آؤں۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ جب ہم اللہ سے معافی کی طلب کرتے ہیں اور اس چیز کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بندوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیں جتنی جلدی معافی کی خواہش ہماری ہوتی ہے۔ میں نے حمزہ کو معاف کر دیا تھا۔ آج میں اور حمزہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ دادا اور دادی بھی اکثر ہمیں ملنے آ جایا کرتے ہیں۔ نفرتیں دو جانیں تو لے گئی، لیکن دو دلوں کو پھر ملا گئی۔